معتزلہ نے اور دیگر گمراہ فرقوں نے اس عظیم دولت کا انکار کیا اور علم دین کی اصلی صورت کو مسخ کیا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دولت پھر عثمانیوں کی جانب منتقل کر دی، یہ دولت دہلی کی جانب منتقل کر دی۔ آپ پڑھیں گے تاریخ تو آپ کو پتا چلے گا کہ دہلی کی سرزمین کے اندر ہزاروں علماء ربانیین، ہزاروں فقہ و فتاوی کے چراغ پیدا ہوئے۔ چنانچہ دہلی کی عظیم دہلی کی سرزمین علماء ربانیین سے مزین اور آستہ ہو گئی۔ دہلی کے اندر ایک سے ایک مدرسے، ایک سے ایک خانقاہیں موجود تھی، مگر جب دہلی والوں نے اس عظیم حسین دولت سے اعراضی کا اظہار کیا تو اللہ رب العزت والجلال نے یہ دولت دیوبند اور اطراف دیوبند کے سپرد فرمائی۔ چنانچہ آج دارالعلوم دیوبند، اس کے نہج پر کام کرنے والے تمام مدارس شب و روز اپنی محنت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پیچھے علم دین اور حدیث کی خدمت کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جامعہ عطیت القرآن پینٹر کالونی نہری کا ناکہ بھی ہے، جو روز اول سے بڑی محنت اور جفاکشی کا ثمرہ دکھا رہا ہے۔ چنانچہ آپ نے مغرب کے بعد چھوٹے چھوٹے بچوں کا بہت ہی لب و لہجے کے ساتھ پروگرام بھی سماعت فرمایا۔ بعض بچے وہ تھے کہ جنہوں نے سیرت کی ایسی ایسی اہم باتیں بتلا دی کہ آدمی بچپنا پھر شباب پھر بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیتا ہے، لیکن سیرت کے متعلق نہ آشنا، نہ واقف اور نہ بلد رہتا ہے۔ یہ جامعہ عطیت القرآن بھی ماشاءاللہ روز اول سے انتہائی بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ بچوں کے ساتھ ایک عظیم محنت کر رہا ہے، جس کے بانی اور ناظم مفتی عبدالباری صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے۔ حضرات گرامی، آج آپ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو ان مدارس سے، ان بوریا نشین علماء سے محبت کرنے والی جماعت سے تعلق ہے۔ اسی کی بنا پر آپ حضرات اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر جامعہ عطیت القرآن کے اجلاس میں شامل ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی، یاد رکھنا یہ دولت دیوبند اور اطراف دیوبند اور پینٹر کالونی نہری کے علاقے کے اندر کیسے ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ آپ نے ان مدارس کی پسینے کی جگہ خون بہا کر آبیاری اور آبپاشی کی ہے، ان مدارس کو فدائیت کا ثبوت دیا ہے۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اس حسین دولت سے مالا مال کیا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم دیگر اقوام کی طرح اس حسین دولت سے ناقدری کریں گے، علماء کرام کو غیرت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو یہ حسین دولت ہم سے چھین لی جائے گی، پھر ہم بھی دیگر اقوام کی طرح بے مقصد ہو کر رہ جائیں گے۔ اس لیے ان مدارس سے محبت کرنا، علم دین سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ حضرات گرامی، آج کے حالات اندھیری گھٹا کی طرح ہمارے سروں پر چھائے ہوئے ہیں۔ دنیا مذہب اسلام کو اچکنا چاہتی ہے، مذہب اسلام کے مستانوں، عاشقوں، نبی کے دیوانوں کو دنیا سے ختم اور انقا کر دینا چاہتی ہے۔ ایسے نازک ترین وقت میں اگر ہم اپنی شناخت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان مدارس سے وابستگی پیدا کرنی پڑے گی، ان بوریوں پر بیٹھنے والے علماء کرام سے وابستگی پیدا کرنی پڑے گی، ان بوریوں کی قدر کرنی پڑے گی، ان کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ اسی کی قدر کو پہچاننے کے لیے علماء سے ربط اور تعلق کے لیے آج کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آپ کا یہاں پر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اہل ایمان سے، علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ شہر جے پور جامعہ عطیت القرآن آپ کی آمد پر آپ کا استقبال کرتا ہے۔
اہلاً و سہلاً مرحبا پیش کرتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو، علماء کرام کی صحبت کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات ایک پیغام لے کر جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج کی زینت مغربی اتر پردیش کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے حضرت مولانا قاری عابد صاحب صدر القراء جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ بھی بہت جلد اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ اسی طریقے سے شہر جے پور سے بھی بہت ہی عظیم اور انتہائی بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ بولنے والے علماء کرام بھی بہت جلد اسٹیج پر تشریف لا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آج کے یہ خوبصورت اجلاس جس کے مہمان خصوصی نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی سید عثمان عفان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم بھی بہت جلد ہمارے اسٹیج کی زینت بننے والے ہیں۔ کہ تشریف لائے ان اشعار کے ساتھ کہ سدا اسلام کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سدا اسلام کی لو کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، سپاہی جنگلوں میں بھی عبادت کرتے رہتے ہیں، اور ہوا بھی ان کے کچے مکان سے آہستہ گزرتی ہے، اور ہوا بھی ان کے کچے مکان سے آہستہ گزرتی ہے، دیے کی روشنی میں جو تلاوت کرتے رہتے ہیں۔